بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر لوگ اذان اور صف اول کی فضیلت کو جانتے اور پھر قرآن اندازی کے علاوہ کوئی چارہ کار نہ پاتے تو ان کے لیے ضرور قرآن اندازی کرتے۔ اگر لوگ ظہر کی نماز جلدی اول وقت میں پڑھنے کی فضیلت جانتے تو ایک دوسرے سے آگے بھاگتے، اور اگر عشاء اور فجر کی فضیلت کو جانتے تو ضرور آتے، ہوا گھسیٹ کر ہی آنا پڑے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 672۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ آپ مجھے میری قوم کا امام مقرر فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ان کے امام ہو۔ نماز پڑھاتے وقت ان میں سے کمزور ترین آدمی کا لحاظ رکھنا اور ایسا موزن رکھنا جو اپنی اذان پر تنہا نہ لیتا ہو۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 673۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اذان سنو تو اسی طرح کہو جس طرح مؤذن کہتا ہے۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 674۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ بلال رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر اذان کہنے لگے۔ جب وہ خاموش ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے ان کلمات کی طرح کلمات جواباً کہے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 675۔ حضرت مجمع بن یحییٰ انصاری نے کہا، میں حضرت ابو امامہ بن سہل بن حنیف کے پاس بیٹھا تھا کہ مؤذن نے اذان شروع کر دی۔ اس نے 2 بار اللہ اکبر کہا تو آپ نے بھی 2 بار اللہ اکبر کہا۔ پھر اس نے 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا تو آپ نے بھی 2 بار اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا۔ پھر اس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا تو آپ نے بھی 2 مرتبہ اشہد ان محمد رسول اللہ کہا۔ پھر فرمایا، مجھے حضرت معاویہ بن ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اسی طرح بیان کیا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 676۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن کی اذان سنی تھی کہ آپ اسی طرح فرما رہے تھے جس طرح مؤذن کہہ رہا تھا۔ سنن نسائی، حدیث نمبر 677۔